بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ قرآن کا مطلوب انسان ہم نے کورس شروع کیا، آج اس کا تیسرا لیکچر ہے، اور اس کورس کا بنیادی مقصد جو ہے ہم قرآن کے ان مقامات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے نظام کی یا قرآن مجید کی یا اصل مقصد جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس مقصد کی ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ 23 مقامات سر ابو یحییٰ کے منتخب شدہ ہیں، انہوں نے اس ترتیب سے ان کو منتخب کیا کہ ان کو پڑھنے کے بعد کم از کم ایک ایمان والے کو اصل جو خلاصہ ہے قرآن کا وہ کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ جائے، اور اللہ رب العزت کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے میں اسے آسانی ہو۔ آج تیسرے لیکچر میں ہم جس آیت کو لے کر چلیں گے وہ سورہ بقرہ کا ہی ایک مقام ہے۔ اس سے گزشتہ 2 لیکچرز میں بھی الحمدللہ پہلے لیکچر میں ہم نے پہلی 5 آیات جن میں ایمانیات کا تذکرہ تھا سورہ بقرہ کی ان کو بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 85 جن میں بنی اسرائیل سے کیے گئے قحط کا تذکرہ تھا اس کا تذکرہ کیا، اور تیسرے نمبر پر آج اللہ کے فضل سے ہم آیت نمبر 177 کو بیان کریں گے جس کو عمومی طور پر آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ بر کا بنیادی طور پر لفظی مطلب سمجھا جاتا ہے نیکی، لیکن اس کی ہم انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مقامات پر بنیادی طور پر جن چیزوں کا تذکرہ کیا اس کے آخر میں اس کا اجر یا اس کو نہ ماننے والوں کے لیے جو خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا اس کے بارے میں بھی اعلان کیا۔ گویا کہ ان مقامات کو پڑھ کے انسان کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو شخص ان پر عمل کرے گا یقیناً اس کو اللہ رب العزت کامیابی کی صورت میں جنت عطا فرمائیں گے، اور جو ان کا انکار کرے گا یا جو ان احکامات سے انحراف کرے گا یا وعدہ خلافی کرے گا تو یقیناً دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب کی شکل ہوگی۔ ہم تیسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مغرب کی طرف پھیر لو یا مشرق کی طرف کر لو، ولکن البر، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر یا پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا وہ مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں یا جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ یہ آیت کافی لمبی ہے، اس میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے شروع میں یا بنیادی بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف موڑ لو یا مغرب کی طرف موڑ لو۔ اب انداز تکلم سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے اس میں منفی انداز میں حکم شروع کیا کہ نیکی یہ نہیں، لیس البر، نیکی یہ نہیں۔ پہلے تو لفظ بر کو سمجھیں۔ بر کا لفظی مطلب سمجھا تو جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے اس کا مطلب نیکی بنتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو ادا کرنا، یہ بر ہے۔ یعنی آپ اس کا معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بر سے مراد وفا کی ایک صورت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیس البر، وفا یہ نہیں، نیکی یہ نہیں، پورا بدلہ دینا یہ نہیں کہ تم صرف مشرق کی طرف منہ کر لو اور صرف مغرب کی طرف منہ کر لو اور سمجھو کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ بنیادی طور پہ تذکرہ کس کا ہے کہ بنی اسرائیل یا یہود جو ہیں بیت المقدس ان کے لیے قبلہ تھا، تو بیت المقدس کے مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف کریں، جب قبلہ ہی بیت المقدس ہے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے سمجھ لیں اس آیت میں بنیادی تذکرہ یہ ہے کہ جب لوگ دین کی اصل اساس اور بنیاد سے ہٹ جائیں
تو پھر وہ نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں، جو مسائل نہیں ہوتے وہ ان کو مسائل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اب بات یہی کرنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں اس دور میں بیت المقدس جو تھا وہ تو قبلہ تھا، اس کی طرف رخ ہونا بات ختم، لیکن انہوں نے نیا جھگڑا شروع کر دیا کہ جی مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں۔ تو یہ ایک غیر ضروری بات تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ ہم نیکی کریں، یا تم سمجھتے ہو کہ ہم وفا کے رستے پہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں، تو پھر وفا یا نیکی یا پورا حق ادا کرنا یہ ہے۔ اگلی بات وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ اصل جو نیکی یا وفا ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، اور یہ بنیاد ہے ہر چیز کی۔ پچھلے لیکچر میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کی بندگی نہیں۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت یا اللہ کی وحدانیت یا اللہ کی توحید اس دین کی اصل ہے، اس دین کی اساس ہے، اس دین کی بنیاد ہے۔ گویا کہ سر ابو یحییٰ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یہ جو توحید ہے سمجھ لیں پورے دین کا مرکزی خیال ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ بہترین بات یہی ہے کہ سب سے اہم دین کے اندر جو جز ہے وہ توحید ہے۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اب ایک اور چیز یہاں بڑی خوبصورت ہے سمجھنے کے لیے، ہم لوگ جو ہیں ہم سارے کے سارے وراثتی مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ٹھہرے، اگر خدا نخواستہ یہودی کے گھر، عیسائی کے گھر، ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو انہی کی طرح مذہب ہوتا۔ یہاں ایمان کا تذکرہ اللہ نے ایسے کیا کہ من آمن باللہ، یہ نہیں کہا کہ نیکی یہ ہے کہ مومن لوگ، مومنوں کا تذکرہ کر کے آگے بات شروع ہو جاتی، نہیں، کہا نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، آدمی ایمان لائے اللہ پر، اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ سو یہ زندہ تعلق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان، وراثتی ایمان نہیں چلے گا، روایتی ایمان نہیں چلے گا، وہ جو پس پشت باپ دادا سے چلتا آ رہا وہ ایمان نہیں چلے گا، اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ لانا کیسے پڑے گا؟ اللہ کی صفات کو پہچانیں، اللہ کی مخلوقات میں غور کریں، اللہ کی کبریائی بڑائی کو دل سے تسلیم کریں، پھر اس کی ذات کو مانیں کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کی بندگی کو تسلیم کرنا۔ تو یہ پہلی بات بنیاد، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر چیز کو آخرت کے پیمانے میں تول کر دیکھتے۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے صحابہ کے ساتھ، تو ایک جگہ بکری کا ایک بچہ مرا ہوا، اس بچے کے پاس جا کے صحابہ سے کہا، یا صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بکری کے مردہ بچے کو 1 درہم یا 1 دینار میں خریدنے کو تیار ہے؟ اور یقین کریں اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ صحابہ نے اپنے ناک ڈھانپے ہوئے کہا یا رسول اللہ اس بدبودار مردہ بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قدر اس بکری کے بچے سے بھی حقیر ہے۔ گویا کیا مطلب تھا اس مثال کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی توجہ ساری کی ساری آخرت کی طرف راغب فرمائی کہ آخرت اصل ہے، دنیا فانی ہے، اور دنیا کی حقیقت وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو اللہ کے ہاں دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں یہاں کیوں بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یوم آخرت کے بنیادی اجزاء ہمیں یہ اس بات کا یقین ہو، ہم نے ایک دن مرنا ہے، ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہماری نیکیوں اور برائیوں کا حساب کتاب ہوگا۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک گیا وہ اس کا بائیں ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال ملے گا، اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ آخرت کے بنیادی اجزاء، والیوم الآخر، اور یہ ایمان لائے آخرت پر۔ ایمان کا مطلب یقین کی حد تک، جو یقین کر لے گا کہ آخرت آئے گی تو پھر دنیا کے معاملات آٹومیٹکلی سیدھے ہوتے جائیں گے۔ اگلی بات ہے جی والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان، اس بات کو ماننا کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع اپنی اپنی ڈیوٹیاں صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ ہمارے دائیں بائیں 2 فرشتے کام کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین کہتے ہیں جی معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹی ہے کہ نیکی کریں گے دایاں فرشتہ لکھے گا، برائی کریں گے بایاں فرشتہ لکھے گا۔ تو یہاں بھی اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں۔
فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں وہ ویسے کرنے کے پابند ہیں، ان کی اپنی مرضی منشا بالکل نہیں ہوتی، اور ان پر ایمان لانا یہ بنیادی ایمانیات کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والکتابی، اور کتابوں پر ایمان، یقینی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتری ہم ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دور کے اعتبار سے سچی تھیں۔ اپنے اپنے دور کا مطلب کہ بعد میں ان میں تحریف ہوئی، ان کو بدل دیا گیا، تو بعد والی نہیں، جو شروع میں اتری تھی وہ اللہ کی طرف سے برحق کتابیں تھیں۔ اور اب ہم قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں کہ قرآن مجید برحق کتاب ہے، اور یہ لیس البر، یہ نیکی ہے، نیکی کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا والنبیین، اور پیغمبروں پر، پیغمبروں سے مراد پیغمبر یا نبی جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ ترین ہستیاں ہوتی ہیں، جن کو اللہ رب العزت اس دنیا میں اپنا پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے سر توڑ محنتیں کرتے ہیں۔ ان انبیاء کے گروہ کو ہم سچا اور واقعی ان پر ایمان لائیں کہ وہ اپنے اپنے دور میں جو انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے سچے تھے، انہوں نے اپنی دل جمی سے پوری محنت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور اسی لڑی میں آخری نمبر پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی برکت سے اللہ نے اس نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ جب انسان پہلی چیزوں پر ایمان لائے گا تو وہ بھی اللہ کی بدولت لائے گا۔ آمن باللہ، اللہ پر ایمان جو لے آیا وہی آخرت پر ایمان لائے گا، چونکہ آخرت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا۔ پھر اسی طرح فرشتوں پر ایمان، اسی طرح سے کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یہ ساری کی ساری چیزیں جوڑتی تو انسان کو جا کے اللہ سے ہیں۔ ایک انسان اللہ سے پچھلی ساری چیزوں پر ایمان لا کے اس درجے میں پہنچ جائے کہ پھر وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ انسان نماز پڑھ لیتا ہے، مال دیتے ہوئے جان جاتی ہے، لیکن جب وہ مال خرچ کرتا ہے پھر وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور یہی ریکوائرمنٹ ہے، یہی اصل نیکی ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ لیس البر، اصل نیکی کیا ہے؟ تو اسی میں آتا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنا۔ کن کے لیے خرچ کرنا یا کن کو دینا؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو مال دینا۔ کچھ وضاحت پچھلے لیکچر میں بھی انہی چیزوں کی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ مزاج نہ بھی ملتا ہو، باہر دوستوں کے ساتھ مزاج نہ ملے تو دوستی ختم، رشتہ داروں سے مزاج نہ ملے رشتہ داری ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وعید بہت سخت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع، کہ قاطع رحم جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ سو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی محبت میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ رشتہ داروں پہ خرچ کریں۔ کیا مطلب؟ جو غریب، نادار، مسکین رشتہ دار ہیں ان کو اس مال میں سے حصہ دیا جائے اللہ کی محبت میں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ کیا مسافروں سے مراد ہے کہ کوئی شخص جب سفر میں ہو، اب یہ جس دور کے اعتبار سے آیات اتری اس دور میں تو سفر بھی بہت لمبے تھے، کئی روز تک لوگ اپنی منزل پر پہنچنے میں لگا دیتے، تو ایسے لوگ جو اپنے مقام پر صاحب حیثیت بھی ہوں لیکن اگر وہ سفر کے دوران ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا ان کے پاس جو زیادہ راہ ہے وہ ختم ہو جائے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ سو ایسے مسافروں کے لیے بھی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا جائز۔ اور پھر والسائلین، جو سوال کرنے والے، مانگنے کے لیے کوئی بھی آ جائے اس کی تحقیق کرنا یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن دینا، اللہ کے لیے دینا، آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اس میں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، تم اپنا کام کیوں نہیں کرتے۔ ایک اشفاق صاحب کا بہت کمال جملہ ہے، اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ تم سے جو بھی مانگے اس کو دے دیا کرو، اور یہ نہ سوچا کرو کہ یہ اس کا حقدار نہیں۔ اور اگر یہ بات تمہارے دل میں آئے تو پھر تم یہ سوچو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کتنی ایسی چیزیں عطا کر رکھی ہیں کہ تم جس کے حقدار نہیں تھے۔ سو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی سوال کرے تو اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو لازمی دینا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو احسن طریقے کے ساتھ اس کو احسن طریقے کے ساتھ اس کو بتا دیں کہ جی دوبارہ وہ آئے گا تو اس کو ملے گا انشاءاللہ، لیکن کسی کو ڈانٹنا، دھتکارنا یہ ایک آدمی کو زیب نہیں دیتا، خاص طور پہ اس آدمی کے لیے وَلَيْسَ الْبِرَّ، جو نیکی کی توقع سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اور پھر رکاب کا مطلب کہ گردنیں چھڑانے میں، یعنی قیدیوں کو آزاد کروانے میں بھی اللہ کی محبت میں مال دیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔
اب یہ کتنی اہم بات ہے، ایمانیات میں اللہ رب العزت نے ایمانیات میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان کے بعد معاشرتی باتوں کا تذکرہ کیا۔ معاشرتی باتوں سے مراد کہ لوگوں پر مال خرچ کرنا، وہ جس بھی کیٹیگری کے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، پڑوسی ہوں، مسافر ہوں، یا گردنیں چھڑانے میں مال لگانے کی ترغیب پہلے دی، اس کے بعد کہا کہ نماز قائم کرنا۔ دین کے ارکان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلمے کے بعد فوری طور پہ نماز ہے، لیکن یہاں نماز کا تذکرہ بعد میں آیا۔ اس بات کو سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی چیزوں کو اس قدر اہمیت دی کہ معاشرتی اعتبار سے زندگیاں سہل ہو جائیں، معاشرتی اعتبار سے لوگوں کی تنگیاں دور ہو جائیں۔ اور دوسری بات، نماز جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو انفرادی طور پہ فائدہ دیتا ہے۔ نماز انسان 5 کی بجائے 10 بھی پڑھ لے، یعنی ساری نفلی نمازیں بھی ساتھ میں دن میں پڑھے، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ لیکن اگر وہ مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے تو اس سے منسلک جتنے لوگ ہیں وہ سارے مستفید ہوں گے۔ تو اسلام بڑا خوبصورت دین ہے جو سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے زیادہ ترغیب دیتا ہے۔ اب فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ نیکی کے اعلیٰ درجے میں پہنچے گا یا اصل نیکی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھے۔ تو نماز پڑھنا، ابھی جس طرح موسم ہے سردی کا، صبح وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے گرم بستر چھوڑنا، تو انسان کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ جب وہ مصلی پہ جائے گا، جب وہ جائے نماز پہ جائے گا تو یہ ثابت کرے گا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں بندہ ہوں تو آیا ہوں، اگر تجھے رب نہ مانتا، تیری مخلوق میں نہ ہوتا تو پھر میں اپنے بستر میں رہتا، میں کیوں آتا؟ تو یہ اس بات کا اظہار کرنا ہے گویا کہ میں بندہ ہوں اور یا اللہ میرے ذمہ ہے کہ میں تیرا حق ادا کروں۔ آگے فرمایا بات زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ میں پھر پوری کی پوری وضاحت ہے سورۃ توبہ میں۔ ایک آیت میں اللہ نے پورے کا پورا تذکرہ کیا کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن کو مصارفین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، تو مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ 8 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں اوپر جو چیزیں بیان ہیں وہ بھی مصارف زکوٰۃ میں ان میں شامل ہیں چیزیں۔ اب زکوٰۃ پھر ہے جی 2.5%، اور زکوٰۃ کا مطلب وہی اللہ کی محبت میں مال دینا ہی ہے، لیکن اس کو علیحدہ سے تذکرہ کیا۔ اور ایک اور چیز سمجھ لیں، جس طرح پچھلے لیکچر میں بھی تذکرہ ہوا کہ زکوٰۃ کی مقدار کم سے کم مال ہے اللہ کے راستے میں دینا۔ پہلی بات، کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں، جو دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ تو کمال تب ہوگا جب زکوٰۃ تو آپ پہ فرض ہے، زکوٰۃ کے بعد جو ایکسٹرا دیں گے وہ کمال کے درجے کو پہنچے گا۔ اور لیس البر، دوسرا پہلو لے لیں کہ نیکی یا احسان یا جتنا حق بنتا ہے اتنے سے زیادہ احسن طریقے سے دینا، وہ تو احسان کے درجے میں پہنچے گا تب جب زکوٰۃ جو ہے وہ دیں اور اس کے بعد پھر ایکسٹرا اللہ کے راستے میں دیں، پھر وہ کمال کا درجہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے سختی، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ یعنی یہ ساری کے سارے مراحل بتائے ہیں کہ جن میں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اب یہاں پہ صبر، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، کہ لڑائی کے وقت، مشکل کے وقت، تنگی کے وقت صبر کرنا۔ صبر ایک بڑی اہم چیز ہے، اور صبر کی تعریف سمجھیے گا۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی طرف سے کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی کسی قسم کی تنگی پہنچے تو فرسٹ آپ کا امپریشن جو ہے، جو پہلا تاثر ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بنیادی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور یہ ہے ایک پہلو یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی ایسی مشکل کی خبر پہنچے، ہم واویلا شروع کر دیں، شور شرابہ شروع کر دیں، پورے محلے کو اکٹھا کر لیں، اور بعد میں جب رو رو کے تھک ہار جائیں تو پھر کہیں جی ہم نے صبر کیا۔ تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر اللہ کی منشا میں راضی ہونا صبر ہے، اللہ کے فیصلے کو سر خم تسلیم کر کے مان جانا، یہ صبر ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ صبر کریں مشکل میں، تنگی میں اور لڑائی کے وقت۔ پھر ان کے لیے آگے خوبی کیا بیان کی؟ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی کہ بنیادی جو ساری کی ساری صفات ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے، جو فرشتوں پر ایمان لائے، جو یوم آخرت پر ایمان لائے، جو کتابوں پر ایمان لائے، جو اس کے پیغمبروں کو ماننے والے ہوئے، جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کیا، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، اور زکوٰۃ دی اور نماز کو ادا کیا اور صبر کیا مشکل میں اور تنگی کے اوقات میں، اللہ رب العزت پھر ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور سچے لوگوں کے لیے اگلی خوشخبری کیا کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ اور تقوی والے ہونا یہ خوشخبری ہے اور یہ کامیابی کی دلیل۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مقام، مرتبہ اور فضیلت اسی کو ملے گی جو اللہ کے نزدیک
تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو ہمارا اصل مقصد تو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کا یہی ہے کہ ہم تقوی کے درجے کو پہنچ جائیں، چونکہ تقوی ہی اصل ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا، ان سارے کے سارے احکامات پر عمل کرنا جو اللہ نے ہمیں دیے، اور ان ساری چیزوں سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔